الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، حیدر باغ و بہار خصال محمد است. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرات محترم، اللہ رب العالمین اپنی لارب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہلاک نہ ہو اور نہ ہی تم غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ایک شرط کے ساتھ ایک جزا بیان فرمائی کہ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اس کے بعد جزا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پھر تم ہی غالب آؤ گے. حضرات محترم، صرف شرط پوری کرنی ہے کہ ان کنتم مؤمنین. حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر اسلام کی مدد کرنے کے لیے نکلو گے تو اس وقت اللہ رب العالمین تمہاری ہر جگہ، ہر میدان، ہر وقت مدد فرمائے گا. حضرات محترم، جس طرح مدد فرمائی تھی غزوہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، اس وقت ان کفار کے 1000 گھوڑے سوار ان کے کافروں کا لشکر 313 مسلمانوں کو نظر بھی نہ آیا. حضرات محترم، 313 مسلمان تھے، 1 یا 2 گھوڑے تھے اور 1 یا 2 سے 3 تلواریں تھیں، اس سے زیادہ کوئی اسلحہ بھی نہ تھا. حضرات محترم، یہ کیا تھی؟ یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی، یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی. تبھی تو ان 313 مسلمانوں نے 1000 گھوڑے سواروں کے لشکر سے ٹکر کھا دی. حضرات محترم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم مومنین میں سے ہو. حضرات محترم، پھر وہی ہوگا جو جنگ یمامہ میں ہوا تھا. حضرات محترم، جنگ یمامہ میں جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے، اس سے قبل رسول اللہ کے زمانے میں جتنے بھی جنگیں لڑی گئی تقریباً 74 غزوات ہوئے، 27 غزوات اور 47 غزوات اور 27 سرایہ ہوئی تھی. ان میں سے تمام صحابہ کرام کے شہداء کی تعداد تقریباً 149 یا 150 تھی. لیکن یہ ختم نبوت کی جنگ جنگ یمامہ تھی. اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. یہ صرف ختم نبوت کی جنگ تھی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا. وہی مسلمان تھے، تھکے ہوئے مسلمان تھے، زخمی مسلمان تھے، جو غزوہ بدر سے واپس آئے ہوئے تھے، ابھی تک زخم بھی پورے مکمل طور پر نہیں بھرے تھے. وہی صحابہ کرام میدان یمامہ کی طرف چل پڑے تھے. حضرات محترم، یہی وہ مسلمان تھے. ان کنتم مؤمنین کی شرط پوری تھی. پھر اللہ رب العالمین نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا وعدہ پورا فرما دیا. حضرات محترم، مسیلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی جتنی بھی تھی، لیکن ان میں سے 1200 مسلمان شہید ہو چکے تھے، جن میں سے 700 مسلمان مکمل حافظ، قاری اور عالم تھے. حضرات محترم، یہی وہ مسلمان ان کنتم مؤمنین کی تعریف پر مکمل طور پر اترے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو شاندار فتح عطا فرمائی. مسلمہ کذاب جا کر ایک قلعے کے اندر بند ہو گیا. مسلمانوں کے 1200 مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمہ کذاب کے 40,000 میں سے 36,000 ان مرتدین کو مسلمانوں نے بھی واصل جہنم کر دیا تھا. حضرات محترم، ایک قلعے کے اندر جب مسلمان اور اس کے حامی بھاگ کر بند ہو گئے، پناہ لے لی، تو اس وقت حضرت زید بن ارقم اور دوسری روایت کے مطابق ان صحابی کا نام حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھا. انہوں نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ مجھے ان قلعے کے اندر پھینک دو.
صحابہ کرام نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس صحابی رسول کو جسے ہوا میں بلند کر دیا، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ تو اس صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑتے ہوئے اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین اس وقت بھی جنگ یمامہ والوں کو مدد فرما کر ان کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پوری جان فشانی کے ساتھ ان اسلام کی مدد فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔